لیکن ابھی تو عدالت بھی یہی کہہ رہی ہے نا کہ وہ حکم تو برقرار ہے 14 مئی والا سر. تو اب اس کو جیسے میں وہ اب سیاسی پوزیشن میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ فوج کہتی ہے ہم نہیں 21 دن پہلے ہم پل آؤٹ کر سکتے ہیں, ہمارے پاس وقت نہیں ہے, پیسے آپ کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے, الیکشن کمیشن کہتا ہے انتظامات نہیں ہے. تو مجھے بتائیں کہ پھر آپ تو حکم نہیں مانیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیے, یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا تو ابھی بھی یہی موقف ہے کہ یہ جو 3 ججوں کا حکم ہے یہ مائنورٹی حکم ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اب ہوگا کیا سر؟ یہ دیکھیے عدالت یہ نہیں تسلیم کر رہی. دیکھیے حل جو ہے نا, اگر ہم اس قضیے میں پھنس گئے اس کا کیا حل ہے؟ ہمارا یہ ویو ہے کہ چیف جسٹس صاحب بجائے اس کے کہ مزید بند گلی میں جائیں, ان کو فوری طور پہ فل کورٹ قائم کرنا چاہیے بینچ. وہ بھی کل انہوں نے استدعا مسترد کی ہے. اب یہ اگر وہ نہیں کریں گے تو جو بھی کوئی اس کانفلکٹ کے ریزولوشن کا راستہ ہے, اس کے حل ہونے کا, وہ بند ہو جائے گا. اور دیکھیے پھر اس میں عدلیہ بند گلی میں آئے گی. اس وقت پارلیمنٹ بھی ایک پوزیشن لے چکی ہے. آئین کے اندر یا ڈیموکریسی کے اندر یا جو ہمارا ایک کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ پارلیمنٹ خود مختار ہے, لیکن اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ پارلیمنٹ آئین سے باہر کوئی قانون سازی نہ کرے, جوڈیشل ریویو ہے. جوڈیشل ریویو کا تصور ہے کہ جس میں کئی دفعہ جوڈیشری جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ جو قانون سازی پارلیمنٹ نے کی یہ آئین سے متصادم ہے, لہذا ہم اسے کینسل کرتے ہیں. تو جہاں جوڈیشل ریویو ایک تصور ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ جوڈیشری اگر دن کو رات کہے, رات کو دن کہے تو وہ الٹیمیٹ ہے, اس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے, وہ تو پھر اللہ میاں ہی ہے نا اوپر. تو لہٰذا جوڈیشل ریویو کا جو چیک کا نظام ہے وہ پارلیمنٹری اوورسائٹ ہے. تو جمہوریت کے اندر یہ 2 جو تصور ہیں, پارلیمنٹری اوورسائٹ اور جوڈیشل ریویو, ان دونوں کو ہم پلہ چلنا پڑے گا. اگر عدلیہ جو ہے کہیں ٹرانسگریس کرے گی تو پھر پارلیمنٹ کا جو اوورسائٹ کا فنکشن ہے اس کو آ کے دیکھنا پڑے گا, اور اگر پارلیمنٹ کہیں ٹرانسگریس کرتی ہے تو اس کو جوڈیشل ریویو سے آپ دیکھتے ہیں. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں تو انٹر کنیکٹڈ ہیں نا, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہے. لیکن جب ہم اسی کی بات کرتے ہیں کہ ججوں کی تعیناتی کا مسئلہ ہے یا دیگر مسائل ہے, تو پھر آپ کی پارٹی نے حال ہی میں 2 جج لگائے ہیں سر. وہ پارلیمنٹری کمیٹی تو سائڈ پہ رہ گئی نا, وہ تو آپ نے لگایا ہے. اور ابھی 2 ججوں کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اور زیادہ پریشر ہے, جس کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خط لکھا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ فیصلہ جو غلط تھا وہ بنیاد بنا, تو ریزن کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں جی کوئی ان سین قسم کی انوائرمنٹ تھی جس کے اندر ہمیں کہا گیا کہ آپ وہ تو میرا خیال ہے وزیر قانون صاحب قوم سے معافی مانگ چکے ہیں. تو سر جنرل باجوہ کے اوپر انہوں نے بھی ڈال دیا. اب سب جو بھی وہ خان صاحب بھی جنرل باجوہ پہ ڈال رہے ہیں. کہ میرا خیال ہے اس وقت جو وہ 2 ججز کی نامینیشن تھی, جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے آپ نے کہا نا کہ حکومت ایک قدم پیچھے کیوں نہیں آتی. اس سٹینڈ آف کے اندر حکومت نے کوشش کی کہ چیف جسٹس کے ساتھ جو ہے معاملات کسی تناؤ کی طرف نہ جائیں, کیونکہ چیف جسٹس ہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کا ایک سٹیپ بیک تھا جو حکومت نے لیا ان 2 ججز کو لینے میں, ایک قسم کا یہ جانتے ہوئے کہ ہم زہر کھا رہے ہیں. اور لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس سے کوئی بات ٹلی تو نہیں, کوئی حالات میں بہتری تو نہیں آئی. تو لہٰذا یہ اب اونس چیف جسٹس کے اوپر ہے کہ ان کی خاطر اگر حکومت نے ایک امبیرسنگ پوزیشن لے کے ان کے 2 مطلوبہ جج جو ہیں ان کو دیا. اور آپ یہ دیکھیے جو 8 رکنی بینچ ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس 8 رکنی بینچ میں 2 جج وہ ہیں جو پاناما کے جج ہیں, اور باقی 6 جج وہ ہیں کہ جو سارے کے سارے جونیئر ججز ہیں, اپوائنٹڈ ہیں, جن کا ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے چیف جسٹس کے ساتھ کہ ان کو آؤٹ آف ٹرن لے کر آیا گیا. ان کے اوپر بھی تلوار لٹک سکتی ہے بعد میں. نہیں, تو میرا مقصد ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ ایک ایسا بینچ بنا رہے ہیں کہ جو کمپرومائزڈ ہے, اور آپ جس سے سمجھتے ہیں کہ یہ 6 جج جو ہیں جن کو جونیئر پوزیشن سے میں نے لا کے فیور کیا ہوا ہے یہ میرے ساتھ ہوں گے, اور آپ سینئر ججز کو باہر کر رہے ہیں, تو یہ تو پھر انجینئرنگ ہوئی نا, یہ تو پھر جوڈیشل انجینئرنگ ہوئی. ٹھیک, اب اس انجینئرنگ کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے رانا ثناء اللہ صاحب سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جس طرح ایگزیکٹو آرڈر سے بحال ہوئے ویسے وہ فارغ بھی ہو سکتے ہیں. میں یہ بریک کے بعد یہ سوال آپ سے پوچھوں گی.